ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور پارلیمنٹ میں کہہ سکتے تھے ایک زمانے پاکستان کی تیسری، اور صوبے یعنی سندھ میں شہری علاقوں کی سب سے نمائندہ یا دوسری بڑی پارٹی۔ حالیہ مہینوں بلکہ اگر میں برسوں کہوں، جس محاذ آرائی کا ایک دوسرے کے ساتھ یا انتشار کا کہہ لیں یا تقسیم کا کہہ لیں شکار ہے، اس سے خاص طور پر یقیناً سندھ کے شہری عوام بڑے گموں کا عالم ہیں۔ اور میں جو ایک طالب علم رہا ہوں سندھ میں اس پوری سیاست کا، میں بھی اچھی طرح یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا، خاص طور پر جبکہ 2018 کا الیکشن دستک دے رہا ہے، کیا مستقبل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں انگلیوں میں گنوں تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ان میں آتا ہے، نام آتا ہے صف اول میں، اور بڑے ہنگامہ خیز دنوں سے گزرے، اور اس جگہ جہاں بیٹھا ہوں اتنی شہرت نہیں تھی بہادر آباد کی، شاید ان کی ایم کیو ایم کی وجہ سے اور ڈاکٹر صاحب کے جو تنظیم ہے اس کے سبب ان کو مل گئی ہو۔ ڈاکٹر صاحب، طویل عرصے تک مختلف مراحل میں گفتگو ہوتی رہی، تو جو وہ جماعت جیسے میں نے کچھ کہا بھی کہ بہرحال 3 دہائی تک سندھ کے شہری علاقوں پہ راج کرتی رہی، قومی اسمبلی میں بھی تیسری پارٹی، 24-25 ایم این اے، سندھ میں 50-55 ایم پی اے، بلدیات میں آپ لوگ، عوام کے دلوں میں آپ لوگ۔ تو یہ جو 2 سال پہلے ہوا یا جو آج صورتحال ہے، اس کو کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں؟ مجاہد بریلوی بھائی، ایک خاص حالات کے تحت جب یہ تنظیم بنی تھی تو اس کو بنانے والوں کو اندازہ تھا کہ کیا سندھ کی شہری علاقوں، خاص طور پہ اردو بولنے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت 1984 میں یہ تنظیم بنائی تھی، اور 86 کے حالات نے پھر ثابت کیا کہ ان کے اندازے صحیح تھے۔ تو ان حالات نے اس تنظیم کو اچانک بہت بڑا کر دیا۔ اچھا، جن لوگوں نے بنائی تھی ان کو اندازہ تھا کہ کسی وقت بھی حالات ایسے ہو جائیں گے کہ انہوں نے جو سائبان تان کے رکھا ہے وہ چھوٹا پڑ جائے گا۔ تو پھر خصوصی حالات کے تحت یہ تنظیم بڑی ہوتی چلی گئی۔ پھر کچھ ضروریات تھیں، کسی کو لیڈرشپ جو ایمرج کر رہی تھی اتنے بڑے نام نہیں تھے، یہ بھی تھا کہ کسی ایک شخصیت کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ ریکگنائز ہو جائے یہ پارٹی بھی۔ پھر آپ نے دیکھا اس 3 سالوں میں اسی شخصیت سازی اور اس کے گرد ہی تنظیم آگے بڑھتی بھی گئی، اس نے بہت کچھ اچیو بھی کیا، لیکن اس کے کچھ نگیٹو اثرات بھی آنے شروع ہو گئے تھے تنظیم میں، اور جو آپ نے پھر 22 اگست 2016 میں دیکھ لیا نا، وہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ میں اسی وقت کہہ رہا تھا کہ اس کے ابھی آفٹر افیکٹس آئیں گے، آفٹر شاکس آئیں گے۔ جتنا بڑا یہ شاک ہے اس کے آفٹر شاکس آنے ضروری ہیں۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جو ہماری اچھی روایات ہیں، اصول ہیں، اور جو ایک پرنسپل ہے اور جو ہمارا خود آئین ہے، اس کے تحت چلے یا آسان طریقوں پہ چلے۔ ہم نے ایک بڑی شخصیت کو ریپلیس کر کے کوئی ایسی دوسری شخصیت کریٹ نہیں کرنی تھی۔ نہیں، لیکن یہاں مرحلے پہ ڈاکٹر صاحب یہ آتا ہے کہ ہمارے بلکہ پاکستان میں نہیں کہوں گا، سب کانٹیننٹ میں شخصیات کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ پارٹیاں شخصیات بناتی ہیں، یہاں شخصیات نے پارٹی بنائی۔ بھٹوز کو آج نہیں موجود، زرداری کو ووٹ جو مل رہے ہیں، زرداریز کو کہیں بھٹوز کے ووٹ مل رہے ہیں۔ نواز شریف کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور جماعتوں کے بارے میں کریں تو متحدہ کے بارے میں کہ لندن میں بیٹھے جو قائد تھے وہ کہتے ہیں انہی کی جماعت تھی، انہوں نے ہی بنایا، اور آج اگر آپ نے انہیں باہر کیا تو اس کا ابتلا اور مسائل کے شکار اسی لیے۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ جو آپ نے بتایا نا کہ شخصیات سے پہچانی جاتی ہے پوری، نہ صرف سب کانٹیننٹ کی، بنگلہ دیش کے علاوہ سری لنکا میں بھی یہ صورتحال ہے، بلکہ انڈونیشیا میں بھی، ایشیا میں ہے یہ پرابلم۔ اٹس فارچونیٹ اور انفارچونیٹ، اٹ از انفارچونیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم ہی وہ پارٹی ہونی چاہیے تھی جس کو اس سحر سے آزاد کرانا چاہیے تھا پاکستان کی پالیٹکس کو۔ ہم نے لیکن آپ تو اس سحر میں گرفتار رہے 3 دہائی تک۔ وہی بتا رہا ہوں آپ کو نا، دیکھیں اس کے بھی کچھ اثرات ہیں۔ کوئی خاندان تو نہیں تھا نا، اگر ایک شخصیت تھی اس کا خاندان پورا اسمبلیوں کے اندر موجود نہیں تھا، خاندان کو نہیں آنے دیا۔ اب یہ وقت تھا کہ اب ہم اصولوں کو شخصیات سے بھی بالاتر ہو کے دیکھیے۔ کیا 22 اگست تو کیا ہوا، وہ شخصیت جس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ اس نے تنظیم بھی بنائی، پھر ہم مڈل کلاس کے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجا۔ پوری تنظیم کی تربیت یہ تھی کہ جب انہوں نے پاکستان کی حرمت کے اوپر وہ کیا ہے، کوئی نشانہ بنایا ہے، تو تنظیم نے ان اپنے لیڈر سے زیادہ
پاکستان کی حرمت کو کے لیکن اوپر 22 اسٹینڈ لیا. اگست سے پہلے ہی آپ کو علم تھا کہ وہ جو ان کے رابطے تھے، ان کی سرگرمیاں تھیں، وہ بتدریج اس طرف جا رہے تھے نا، اچانک تو نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دو باتیں. ایک تو ہم لوگوں نے جب بھی ان سے بات کی انہوں نے اس طرح کی کسی بھی چیز کے بارے میں ڈینائی کیا، ان کا اپنے طور پہ کوئی چیز چل رہی ہو. لیکن ایک بار واضح طور پہ نیشنل میڈیا کے سامنے کیا ہے تو ہمارا فرض بنتا تھا کہ پاکستان جس کی بنیاد پر ہماری ساری پہچان ہی اس ہجرت پہ ہے جو کہ پاکستان بننے کی وجہ سے ہوئی، اس پوری اسٹرگل پہ جو پاکستان بنانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کی. تو ہم نے اسٹینڈ لیا. پاکستان کی سیاست میں ابھی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا ہے کہ آپ اصولوں کی بنیاد پر، پاکستان کی محبت کی بنیاد پر آپ نے اسٹینڈ لیا ہو اپنے لیڈر کے خلاف. ہم نے لیا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہی ایم کیو ایم جس نے خاندانی سیاست کے بغیر، پیسے کی سیاست کے بغیر، دیکھیں 3 دفعہ میں MNA بنا ہوں، میں نے 10 روپے بھی خرچ نہیں کیا ہے. یہ صرف ایشیا نہیں، دنیا سیاست کے اندر ایک معجزہ ہے. یہ ایم کیو ایم نے کر دکھایا ہے. لیکن 22 اگست سے پہلے ایک اور بھی بغاوت ہو چکی تھی آپ کے یہاں، مثلا وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی صورت میں. ہاں لیکن لیڈر وہی رہا نا. اگر مصطفیٰ کمال نے تو کوئی فرق نہیں ڈالا نا، نہیں، کوئی مائنس تو نہیں کر سکے نا. لیکن MPA گئے، ان کی طرف MNA جا رہے ہیں، ان کی طرف، یہ اور خاص طور یہ پہلے نہیں ہے، یہ 8ویں 10ویں ہے. 8ویں 10ویں ہے. APMSO بنی تو کچھ لوگ الگ ہوئے لیکن پارٹی چلتی رہی. حقیقی تو بنی ایک زمانے میں اتنی طاقت سے، جتنا آج جس جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں اتنی طاقت سے ان کو بھی سپورٹ رہی نا حکومت وغیرہ کی. اس میں بھی بہت سارے MQ کے بڑے نام چلے گئے تھے. وہ لوگ جو پارٹی چلاتے تھے وہ سارے چلے گئے تھے لیکن پارٹی بچی رہی. اب جو MQM کی صورتحال ہے وہ 2 یا 3 یا 4 حصوں میں تقسیم ہے، اور یقیناً اس کا فیصلہ تو الیکشن والا کرے گا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا آفٹر جو آپ شوق کہہ رہے ہیں وہ سینٹ کی شکل میں آیا. آپ کے 55 MPA تھے، وہ 55 MPA کس طرح ادھر ادھر بکھرے یا بکے، جو آپ کبھی روایت آپ کیا نہیں رہی، اور بڑی مشکل سے آپ ایک سینیٹر اپنا لا پائے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے اگر آپ اس کو 5 فروری کے تناظر میں کہہ رہے ہیں تو ایسا نہیں. دیکھیں 51 تھے، اور جب یہ حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے یہاں کے تو بہت سارے تو ملک سے باہر گئے. کچھ PSP میں چلے گئے، از خود گئے، یہ کسی دباؤ میں گئے. یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، عوام کو پتہ بھی ہے. تو ہمارے پاس جو 37 بچے تھے، 22 پہ فیصلہ ہونا تھا، تو ہمارے پاس 2 سینیٹر کی تو گنجائش ویسے بھی نہیں تھی. پھر رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس وقت جو یہ پہلا بحران، مجھے سب سے بڑا بحران یہ لگتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ووٹ MQM کے بکے ہیں. اب تک یہ نہیں ہوا تھا. یہ ہے پریشانی کی بات. تو فروغ نسیم کی سیٹ آ جانا بھی ایک معجزہ ہے. ایک سیٹ آنا بھی معجزہ ہے، ورنہ میں تو آپ کو اسٹیٹکس کے حساب سے بتا رہا ہوں نا. 37 لوگ تھے MQM کی، جو دونوں PIB اور بہادر آباد کو ملا کے 37 تھے. ہمارے حالات اتنے برے بھی نہیں، ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فاروق بھائی اور ہم، اور ڈیوائیڈڈ تھے کہ بھائی ان کے پاس بھی تقریباً 19 لوگ تھے، ہمارے پاس بھی اتنے تھے کہ ایک کی تو کنفرم تھی. پھر جب 4-5 بہنیں ہماری، کیا حالات ہوا میں ان کو دوش نہیں دوں گا لیکن بہت حیران کن. ان میں سے کچھ 1-2 تو ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں ایسا ہی تھا کہ جیسے ہم نے چھوڑ دی وہ پارٹی، ان کا چھوڑ دینا ایسا تھا. کیا حالات ہوئے میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن بہت ہی شاکنگ، چند بڑے شوکس میں تھا ان بہنوں کا جانا. اچھا ڈاکٹر، کچھ بھائیوں میں کے بارے میں نہیں کہہ رہا میں، ان بہنوں کا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ جو 22 اگست اور اس کے بعد جو تقسیم، یا جو آپ جن طرح بہنوں یا بھائیوں کا کہہ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ودن دا لوگوں کی، آپ لوگوں کی انا کا مسئلہ تھا، یا اپنے جب ایک بڑی دیو ہیکل شخصیت گری تو کچھ اور لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی جگہ لے لیں، یہ سبب تھے، یا باہر کے کچھ عوامل تھے، پریشر تھے، دباؤ تھا، جس کے سبب ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے، جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو امید تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ آفٹر شاک جو ہے وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سے گفتگو جاری ہے، اور چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. مجاہد ویڈری ڈان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور ابھی بھی جب میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ آپ کے 51 MPA تھے، پھر 37 رہ گئے،
یہ ایک سینیٹر آیا، کہتے ہیں یہ بھی معجزہ ہو گیا، لیکن دوبارہ کچھ ایم پی ایس کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور ابھی بھی جب میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 3-4 ایم پی اے اور پہنچنے والے ہیں، کچھ ابھی 2 نے جوائن کیا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ سے بریک سے پہلے سوال پوچھا، یہ خالی جن ایم پی ایس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم سے گئے بھی نہیں تھے، دیکھیں ابھی تقسیم اتنی گہری نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی کچھ ہمارے جو آئین کی تشریح پہ ہم لوگوں کا الگ الگ، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تشریح اتنی امپورٹنٹ تھی، وہ آئندہ کے ایم کیو ایم کے سفر کے بارے میں اس کو طے کرنا ہے کیا ہونا ہے۔ جہاں تک آپ نے ابھی بریک سے پہلے جو بات کی تھی انٹرنل، ہاں، اپنے شخصیت پرستی، اپنی انا، اپنے انٹرسٹ، یا باہر کا پریشر، وہ میرا خیال ہے ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ملا کے ہی اتنا بڑا بحران کریٹ کر سکتی تھی۔ میں اس جزیات پہ نہیں جاؤں گا کہ اسٹینڈ کس چیز پہ لیا۔ پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر آج ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے نا، اور ہم بھی جو چند لوگ بچے ہیں اس پرانی ایم کیو ایم کے، وہ بھی نہیں رہ جائیں گے، تو پھر اسی طرح کی پارٹی ہو جائے گی جس طرح پاکستان میں دوسری پارٹیاں ہیں۔ ان کا مسئلہ یہ تھا وہ فیوڈل بیک گراؤنڈ کی تھیں، وہاں چل جاتا تھا، یہاں نہیں چل سکتا۔ ہماری یہی شناخت ہمارے لیے مشکل کا باعث بھی رہی۔ دیکھیں ایک تو اپنی شناخت تھی جو کہ قومیت کے حوالے سے تھی، ایک طرز سیاست کی بھی تھی نا۔ ہم نے مڈل کلاس کے لوگوں کو جو پہنچانا شروع کیا تھا، ہمارے پاس کیا صرف ایسا نہیں تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی چوائس تھی۔ ایک وقت میں جب 88 کے الیکشن میں تجزیہ نگاری کہہ رہے تھے، لکھ رہے تھے 87 کے بلدیاتی الیکشن کو دیکھے کہ سندھ کے شہری علاقوں سے ایم کیو ایم جیتے گی، لیکن پرابلم یہ کہ ایم کیو ایم کے پاس نہ سیاسی تجربہ ہے نہ وسائل ہے۔ تو میری گناہگار آنکھوں نے وہاں جہاں ایم کیو ایم کا آفس تھا 90 تھا، وہاں پر وہ بڑے بڑے نام اردو بولنے والوں کے، جن میں بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، وہ سیاست دان بھی کہ جن کی سیاسی عمریں ہمارے اس وقت کے لیڈروں کی طبی عمروں سے زیادہ تھیں، وہ ایم کیو ایم میں آ گئے تھے۔ لیکن ایم کیو ایم نے جب ٹکٹ دینے کا مرحلہ آیا تو وہ آسان راستہ اپنے تجربے کو اور اپنی وسائل کو دور کرنے کا وہ نہیں اپنایا، مشکل راستہ اپنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند خرابیاں جو ایم کیو ایم میں تھیں، جن کے اوپر ہم نے اسٹینڈ لیا، اور وہ جو خوبیاں تھیں، اس کو اس پارٹی کی روایات کا، ضروریات کا حصہ رہنا ہے۔ ہم کسی کے دوست کو، کسی کے بھائی کو پارٹی میں صرف اس بنیاد پہ نہیں جگہ بنانے دیں گے کہ اس کا تعلق کسی بڑے لیڈر سے، میرا یہ کسی کا۔ آپ جو کہہ رہے تھے نا، اس میں میرے خیال 2 طریقے سے خبر آئیں، وہ جو ایک ایکسٹرا ملیٹنسی تھی، اور اس ملیٹنسی کو بڑا رuthlessly استعمال کیا جاتا تھا لندن سے بیٹھ کر، اور وہ پہلے تو شہر تک کی تھی کہ کرفیو کا سما منٹوں میں کر دیا تھا، پھر گھنٹوں میں وہ پتہ نہیں کس سے بات کرتے تھے، پھر وہی صورتحال ہو رہی تھی، پھر اس کا شکار پھر پارٹی کے ایم پی اے اور ایم این اے بنے، خاص طور پر مئی 2000، آپ 22 اگست کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مئی 2013 وہ ٹرننگ پوائنٹ نہیں تھا جب آپ کو اس شہر میں بہرحال آپ کے علاقوں میں اتنے خلاف ووٹ پڑے جس کی امید نہیں کی جا رہی تھی۔ تو یہ جو حادثے اور سانحات فوری نہیں ہوتے، وہ آہستہ آہستہ پل رہے ہوتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وقت مئی 2013 میں شاید اس کا آغاز ہو چکا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ آپ جو ایک ملیٹنسی تھی اور جو ایک فورس تھی، یا اس شخصیت کی ہیبت تھی یا دہشت تھی، اس نے وقتی طور پر تو لوگوں کو خاموش کر دیا، لیکن جب وہ ڈھکنا اترا تو رد عمل سامنے آیا۔ صحیح ہے، اس شخصیت کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر اس شخصیت کے حکم پر چلا رہے تھے نا، انہوں نے بھی بہت نچلی سطح پر، ایک تو تھا نا ملیٹنسی ہوتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی اس کے اوپر ہے، کسی نظریے کے اوپر ہے، جو کہ غلط نکلا، لیکن اس کے ساتھ کرائم کبھی اس کا کرمنلائزیشن جو آیا وہ نہیں تھی۔ اس طرح کرائم کچھ لوگوں نے یہاں پر آ کے اس کو باقاعدہ تنظیم کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ آج الحمدللہ ایم کیو ایم میں نہیں ہے، لیکن پاکستان کو قابل قبول لوگ ہیں ایم کیو ایم کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ لوگ۔ خیر اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں وہ سارے اثرات، مجاہد بھائی جس کو ایم کیو ایم کا شاید سب سے اچھا دور کہلاتا ہے نا، مشرف صاحب والا دور، وہ ایم کیو ایم نے بہت برا گزارا ہے میرے نزدیک۔ کیوں؟ اس دوران تو کہتے ہیں مصطفیٰ بھائی کی وجہ سے بڑا ڈیولپمنٹ کے پیسے آئے، 22 ارب روپے لگے۔ میں ایم کیو ایم کے لیے بول رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہی کافی نہیں ہوتی نا، آپ نے بہت سارے اپنے اصولوں کو اس وقت پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے بہت سارے روایات کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کے بعد تنظیم کی شکل اور چہرہ بدلنا شروع ہو گیا، آسان راستہ اختیار کیا، ایسی لیڈرشپ کریٹ کر دی کہ جس سے آسانی سے رزلٹ آ سکتے ہیں۔ تو بہت کچھ ایم کیو ایم نے اس وقت کھویا تھا، اگر وہ مضبوط بنیادوں پہ رکھا جاتا، اتنا تیزی سے فوری نتائج کے بجائے
ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جاتی تو مشرف صاحب کے فوراً جانے کے بعد آپ کے پاس اتنا بڑا بحران نہ آتا، اور بحران آتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، تنظیم کی شکل بدلتی چلی گئی۔ وہ یہ جو مئی کے انتخابات ہیں، وہ انتخابات میں پڑنے والے ووٹ بھی خطرے کی نشاندہی کرتے تھے، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر ہو جانے والا بھی ایک واقعہ جو تھا اس نے اور اس کو پیچیدہ کر دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ سمجھا کہ جن لوگوں سے وہ کام لیتی رہی ہے ان کو تبدیل کرنے کا ٹائم ہے، اور میں بھی چینج کریں اپنے آپ کو، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر ان کی اپنی بھی صحت بھی اور بہت ساری چیزیں، ذہنی حالت بھی، اور بہت ساری تنہائی کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو ایم کیو ایم جیسی پارٹی کے لیے جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے فوری فیصلوں کی، صحیح فیصلوں کی، بروقت فیصلوں کی، وہ صلاحیت وہ کھوتے چلے گئے اپنے پاس۔ آپ نہیں سمجھتے کہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کو زیادہ نقصان، اس سے زیادہ وہ جو اس وقت آپ کرائسس ہے آپ کے درمیان؟ بالکل بظاہر ایسا ہے، ایم کیو ایم کو اس بظاہر جو دھچکا ہے نا اس سے باہر نکلنا ہے، عوامی پرسیپشن خاص طور پر جو سینٹ کے وقت ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے جو ایک موصوف کو اپنا ایک انا کا مسئلہ بنا کے جو ایک اوور آل میڈیا میں اور لوگوں میں، جتنی بڑی یہ تنظیم ہے اس میں کسی ایک شخص کی وجہ سے اتنا بڑا بحران پیدا ہو نہیں سکتا تھا۔ ہوا کیوں؟ ہوا یہ کہ اگر اس نے پارٹی کا جس کو لیڈر بنایا اسی کے نرف پر کنٹرول کر لیا ہو، اور وہ ڈیفیکٹو پارٹی کا ہیڈ وہ ہو، تو بڑے خطرات جو ہیں پھر منڈلا رہے ہوتے ہیں، وہ منڈلاتے نہیں نکل گئے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس پارٹی کی آئین پہ اتنا بڑا اسٹینڈ لیا گیا ہے پہلی دفعہ کہ آنے والے 10 سال میں تو تنظیم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں بھی جیتی پہلے کی طرح، پاکستان میں سیاست کے ایک نئے رخ کا تعین کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ یہی ایم کیو ایم جو آپ کو بڑی کمزور نظر آ رہی ہے، جو اتنی ہی کمزور ہے جتنی کہ 85-86 میں تھی شاید، تو اتنی ہی کمزور نظر آ رہی ہو، آج وہ پاکستان کے اندر بغیر کسی نام کے، بغیر کسی تصویر کے، کسی شخصی نعرے کے نکل کر اپنے نظریے، اصول اور سیاست کے جو مہذب جو مراکز ہیں اس کی جو روایات ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے گا آنے والے وقتوں میں جو امیدوار ہماری جانب سے کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ پھر شاید اتنے بڑے نام نہ ہو، لیکن ایک نئی نوجوان قیادت، میں پھر کہہ دوں شاید خوش فہمی میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ آپ کو تقسیم نظر آ رہی ہے نا، مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ تطہیر ہے۔ میں چلتا ہوں ایک بریک کی جانب اور اس سوال کی طرف آؤں گا جو میں خیال مجھے پہلے کرنا تھا لیکن اب کروں گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی، جو کچھ سینٹ کے الیکشن وقت ہوا اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کا مجھے بھی احترام ہے، آپ کو بھی احترام ہوگا، فاروق ستار صاحب کا، وہ بھی یہ کرتے ہیں، لیکن غالباً میں نے کہا نا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے علیحدگی وقت یا 22 اگست کے وقت وہ نقصان نہیں پہنچا جو سینٹ کے الیکشن کے وقت آپ کو پہنچا کہ وہ پیر کالونی بیٹھے ہیں آج بہادر آباد اور پیر کالونی پارٹی کا جو اتنا بڑا نام ہو وہ صرف ایک محلوں کے نام سے پہچانی جانے لگے، یہاں تک آ جائے تو اس کو افسوسناک امر کہا جائے گا۔ اور یہ والے سوال اپنی جگہ، لیکن ہم فیوچر میں کیا دیکھیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چلیں آپ نے الطاف حسین نے جو کچھ کیا وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے؟ بالکل۔ مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی کی صورت میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں، میں ایم کیو ایم کے نام ہی کو استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو ہے وہ آپ کے درمیان یہ جو صورتحال ہے، یہ اس میں کوئی بریک تھرو آئے گا یا یہی ہوگا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایم پی اے وہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے 3 ایم پی اے اٹھ کے واپس آ جائیں، پاک سرزمین سے بھی آ جائیں، لیکن پھر بھی اب کال تو یہی کرتی رہے گی نا، ایم کیو ایم بہادر آباد، ایم کیو ایم پیر کالونی، یہ کیفیت اسی طرح رہے گی؟ میرا نہیں خیال کس طرح رہے گی، معاملات کو فاروق بھائی کورٹس تک لے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بدقسمتی ہے کہ پارٹی کو عہدیدار جو ہیں اس کا تعین جو ہے کورٹیں کریں۔ اگر فاروق بھائی کو لگتا ہے کہ آئین کی تشریح ہم صحیح طرح نہیں کر رہے ہیں
اور کورٹ کر دیں گے تو کورٹ کا فیصلہ ہمیں بھی منظور ہے. لیکن کورٹ یہ درست ہے، یہ ویسے کورٹوں کے میرا ذریعے خیال ہے بدنصیبی ہے ہماری، اور کسی اپنے دوست کی بنیاد پر کوئی بھی کرتا تو بہت بڑی بدنصیبی ہوتی. میں سمجھتا ہوں یہ مشکل وقت ایم کیو ایم پہ آیا ہے اور صحیح آیا ہے. جو کچھ ہم نے غلطیاں کی ہیں اس کی سزا بھی ہمیں مل جائے گی اور ہم نے آپ کو درست کرنے کا بھی موقع ملے گا. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ ایم کیو ایم 18 کے الیکشن میں کیا ہوگا، مجاہد بھائی سب سے زیادہ سیٹیں 88 کے بعد ایم کیو ایم کبھی ہاری ہے نا، مشرف صاحب کے دور میں ہاری ہے. یہاں ایم ایم اے ہماری 6 نشستیں لے گئی تھیں، اس کے بعد ہی ایم کیو ایم کا سب سے اچھا دور، یعنی کہ سب سے طاقتور ایم کیو ایم اسی کے بعد بنی ہے. ابھی بھی اگر ہاتھ پیر باندھ کر اور آنکھوں میں اور ہاتھ پیر باندھ رہا ہے، کوئی بھی حالات باندھ دیں، میں اس سے زیادہ کیا کہوں آپ کو. مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ اب شاید ایسا ہو، مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اب ایسا ہو. دنیا بدل رہی ہے، آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ مصنوعی انتظامات مصنوعی انتظام ہوتے ہیں. جب بھی پاکستان میں مصنوعی انتظام کے تحت کوئی جماعت بنی ہے، سپورٹ کی گئی ہے، اس نے کوئی رزلٹ نہیں دیا. عبوری دور میں دیا، لیکن اس سے زیادہ نقصان پہنچا اس کے بعد کے جب اس کا دور گزر گیا ہو. تو لیکن یعنی آپ کے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے جو اس وقت ریلیشن ہیں وہ ابھی اس پر نہیں گئے ہیں کہ بریک؟ میرے فاروق بھائی سے تقریباً فروری 1982 کے تعلقات ہیں. جب میں سندھ میڈیکل کالج میں آیا تو وہ پہلے سے تھے وہاں پہ، اور اس وقت سے ہم لوگ اے پی ایم ایس او میں کام کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات رہی کہ کچھ تلخیوں کے باوجود دشمنی تک بات نہیں جانے دی ہمیں دونوں نے، اور لوگوں نے بھی. لیکن یہ بھی ہوا کہ بہرحال 34واں آپ لوگوں نے یوم تاسیس الگ الگ منوایا، یہ عمومی طور پر تنظیمی طور پر اس میں بھی طے ہو گیا تھا، اس میں بھی طے ہو گیا تھا کہ کوئی ایک جگہ کیا جائے گا، پھر بات نہیں بن پائی. کچھ لوگ اگر پارٹی کے باہر کے لوگ کسی ایک پارٹی کی کسی ایک اس پہ انفلوئنس کر پا رہے ہوں، تو پھر وہ کسی ایک شخص کی اپنی بقا کے خاطر جس کا تعلق پراپرلی ایم کیو ایم سے ہو بھی نہ، اگر کوئی ایسی مجبوری کسی ہماری طرف سے آ رہی ہے، فاروق بھائی کی طرف سے آ رہی ہے، تو بڑا بدنصیبی ہے. لیکن یہ گزر جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مئی گزرے گا. یعنی لیکن اس کے معنی یہ تنظیمی کمزوری نہ میں نہیں سمجھوں، یا تحریکی کمزوری نہ سمجھوں، یا قیادتی کمزوری نہ سمجھوں کہ ایک آؤٹ سائڈر، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا، وہ اتنا بڑا بحران پیدا کر دے آپ کی تنظیم میں. یہ ہے، میں تنظیم زیادہ شخصی کمزوری نظر آ رہی ہے مجھے کہیں نہ کہیں. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ تحریکی شخصیت ہی کی، ہم میں سے ہر آدمی کی کوئی کمزور پہلو ہوتے ہوں گے. وہ تنظیم میں پہلے حاوی نہیں آ سکتے تھے، اب آ سکتے ہیں. خاص طور پہ مجھ میں کوئی. پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ جو آپ توقع کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب واپس آ جائیں گے، وہ جو جن موصوف کے سبب یہ جو اتنا بڑا فاروق بھائی کو ہم پہ بھروسہ ہوگا کہ ہم اس موصوف کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے. تو یہ دور یہ آئے گا، ابھی دیکھیے گا جلدی آئے گا. ہمارے یہاں عہدے اتنے اہم نہیں تھے نا، اگر کوئی جتا دے میں ابھی بن گیا ہوں، فاروق بھائی بھی بنے، باعث اس کو حساتی طور پہ بنے، میں بھی بنا ہوں تو حساتی طور پہ بنا. گو کہ میں بہت بار پارٹی کا انچارج رہ چکا ہوں. میں 93 میں جب یہ رابطہ کمیٹی بنی تھی تو پہلا انچارج ڈپٹی کنوینر میں تھا. 93 سے 2003 تک 10 سال رہا ہوں میں اس میں. 92 کا آپریشن کے بعد 93 94 تو نہ اس وقت کا اتنا میڈیا تھا کہ لوگوں کو بہت ساری پتہ نہیں. میں کئی بار بن چکا ہوں. فاروق بھائی کا تو یہ ابھی پہلا موقع تھا. فاروق بھائی کے ساتھ تھوڑی سی یہ بھی بیچارے کے ساتھ ہوئی کہ وہ ان کو یہ پریکٹس نہیں کروائی گئی پہلے پارٹی کا انچارج رہنے کی، تو وہ بھی تھوڑی. لیکن یہ کہ پارلیمانی لیڈر آپ کے رہے اور قائد رہے اور ان کو دوسرا اور تیسرے درجے کا رہنما سمجھا گیا ہمیشہ. نہیں وہ تو اگر پارٹی کی ہیرارکی دیکھتے تو آپ کو نہیں لگتا ایسا، لیکن ہاں پارٹی کے سب سے مشہور آدمی رہے، کیونکہ کراچی کا میئر تو ویسے سب سے مشہور ہوتا ہے. مصطفیٰ کمال کو ملا ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے، اس کی طرف میں ایم کیو ایم سے نکل کر ذرا آپ کے پیپلز پارٹی سے رشتے اور ایک اور جو ابھی حالیہ دنوں میں سوال اٹھ رہا ہے اس پر بات کروں گا. ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب سے تو آپ کو علم ہے کہ ماشاءاللہ ایم کیو ایم کی پوری ایک ڈکشنری ہے اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں اس پر، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اب جب آؤں تو ایک کنکلوڈنگ کویسچن کروں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات ہو رہی تھی. ابھی جو ایک ریسنٹلی ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے ڈیولپمنٹ، اور کیونکہ کیئر ٹیکر والا معاملہ آ رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ خواجہ اظہار جو اس وقت لیڈر یا پوزیشن ہیں
آپ کو اتنا اراکین اسمبلی سے محروم کر دیا جائے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ نہیں رہیں اور ایک اور کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن آئے، شاید اس کا تعلق پاک سرزمین سے ہو، تاکہ وہ پھر پیپلز پارٹی سے مل کر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا لا سکیں، تو یقیناً آپ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ کچھ غیبی ہاتھ، کچھ پتہ نہیں، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ایسا کچھ لگ رہا ہے؟ دیکھیے 93 کے انتخابات لوگوں کو یاد ہوں گے، اس سے کہیں زیادہ برے حالات تھے نا۔ اس وقت تو کوئی اپوزیشن کے لیڈر کو طے بھی نہیں کرنا ہوتا کہ انتخابات میں کون بنے گا، یک طرفہ طور پہ ہوتا تھا، یہ معاملات کہیں اور سے طے ہوتے تھے، اور وہ انتخابات پوری تیاری یہ تھی کہ کیونکہ ایک آپریشن ہو چکا تھا اور ایم کیو ایم دوبارہ کامیاب ہو کے آ جاتی تو پھر پورے آپریشن پہ سوال اٹھتا، تو یہ طے ہو چکا تھا کہ ایم کیو ایم کو بہرحال ہاتھ پاؤں باندھ کر کچھ سیٹیں ہروائی دینی ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے عین وقت پر جو بائیکاٹ کیا تھا اور اس کے جو رزلٹ آئے تھے، تو ہمارا ایک بھی امیدوار، ہمارا ایک بھی نمائندہ قومی اسمبلی میں نہیں تھا۔ آپ بتائیے کیا فرق پڑ گیا ایم کیو ایم کو اگر انہوں نے اس دفعہ کوئی انتظام ایسا کر دیا؟ آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ ایسا کر دیا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے، کر دیا گیا تو ایم کیو ایم ایوانوں میں تو نہیں ہوگی لیکن روڈ پہ بڑی طاقت سے ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ جس کے پاس روڈ کی طاقت ہو نا، اس کی آواز اگر ایوانوں میں سنی جائے تو بہت بہتر ہے۔ لیکن جو بھی اگر سیٹ اپ بنا، یعنی مائنس ایم کیو ایم کر کے اسمبلی میں، حقیقی کو پوری طاقت سے جب بنایا گیا، اور پی ایس پی کو بھی اتنی سپورٹ نہیں ہے جتنی کھلی اس کو سپورٹ تھی، اور ایسے انتخابات میں جس میں کہ ایم کیو ایم نے حصہ ہی نہیں لیا، اس میں بھی 700 ووٹوں سے حقیقی کا نمائندہ جیتا تھا، ایک ایسی جگہ سے جہاں ایم کیو ایم 1,47,000 ووٹ لے کے جیتی تھی، 2 سال بعد ہونے والے انتخابات میں وہاں ایک بہت بڑا نام، بڑا محترم نام، وہ 17,000 ووٹوں سے ایم کیو ایم وہ اس علاقے کے ایم این اے بن گئے ہوں، تو ضرور ایم این اے تھے لیکن ان کی اخلاقی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عارضی اور نقلی اور جعلی اور غیر جمہوری طریقوں سے ایم کیو ایم مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی، اور ایم کیو ایم کا آج جو معتدل ایک بیلنس قسم کی لیڈرشپ کی کریٹ ہونے کا ٹائم آ رہا ہے نا، ان کے ہاتھوں سے بھی معاملہ چلا جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر زیادہ ایک خیال پایا جاتا ہے کہ حالیہ دنوں میں کچھ زیادہ ہی آپ لوگوں کا اپولوجسٹک کہہ لیں، معذرت خواہانہ اگر اردو میں کہوں، حکمراں پیپلز پارٹی سے رشتہ رہا، جس طریقے سے آپ اندر زیادہ لڑتے رہے، نہ اسمبلی میں لڑے، آپ کو لوگ ووٹ دیے جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کا حال کراچی کچھ کچرا کنڈی بن گیا، اسٹریٹ کرائم کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب آپ بلدیات آپ کو مل گئیں تو اس میں آپ کو فنڈ ملے نہ ملے، یعنی آپ کا تمام، یہ تو ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ کیا اور لندن نے یہ کیا اور مصطفیٰ کمال نے یہ کیا، لیکن اصل میں جو جس شہری لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں ان نمائندوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ اچھا ڈیلیور یہ کیا کہ وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیخ سکتے تھے نا، اور کیسے انصاف نہیں، لیکن لوکل باڈیز میں بھی آپ کہتے تھے نہیں ہے، اب آپ کے پاس مل گئی تو آپ نے کیا کیا؟ وہی بتا رہے ہیں ہم تو لوکل باڈیز کے انتخابات جیتنے سے پہلے سے کورٹ میں گئے ہوئے نا، اس کے پہلے سے کورٹ میں گئے ہوئے، مردم شماری سے پہلے سے کورٹ میں گئے ہوئے۔ مجاہد بھائی بتائیے کہ انصاف کے لیے ایم کیو ایم کہاں جائے؟ ایوانوں میں آواز اٹھائے گی نا، آگ تو نہیں لگائے گی ایوانوں میں، اور عدالتوں میں جائے گی، عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں، پہلے احتجاج کرتے تو لوگوں کو نظر آتا تھا، اب ہمیں وہ بھی پرمیشن نہیں ہے اس طرح کی احتجاج کرنے کی، تو لوگ عادی ہیں اسی احتجاج کے کہ دکانیں بند ہوں، ہم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روڈ پہ نکل آئیں، لوگ کہیں گے کہ آپ اس لیے تو کہہ رہے ہیں معذرت خانہ، ورنہ اسمبلیوں میں شور مچانے میں تو ایم کیو ایم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویسے آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ جو 3 دہائی سے اوپر جو آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، چلیں اندرون سندھ کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ جاگیرداروں کے علاقے تھے، لیکن حالیہ برسوں میں لوکل باڈیز آئے ہوئے بھی اب سال سے اوپر ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بہت کام ہوا، لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ فاروق ستار کے دور میں اس وقت تک کا سب سے بہترین دور، کیونکہ میں آپ سے تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا نا 2000 میں، تو جماعت اسلامی کو اتنا کام کر دینا چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم نہ آئی نا، لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایم کیو ایم رہی ہے تو ڈیلیور کیا گیا، ایم کیو ایم اب اپوزیشن میں، وہ جس دور میں ڈیلیور کیا ہے نا ایم کیو ایم نے، اس کی سزا مل رہی ہے اس دور میں، اور وہ شخصیات، ہاں یہ پاکستان کی بدنصیبی کہ اس دور کو شخصیات سے جوڑ دیتی ہے، یہ آرگنائزیشن تھا، فاروق ستار ہوں یا مصطفیٰ کمال ہوں، ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم نے ڈیلیور کیا ہے نئے لڑکوں کے ساتھ، 28 سال کے فاروق ستار ہوں یا اس وقت کے نئے مصطفیٰ کمال، اور اس میں فاروق ستار کو یا مجھے کسی کو بھی غلط فہمی ہو جائے
کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، تو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے مشرف صاحب کا دور گزر گیا تو ہمارے اس وقت کے بلدیات میں جو ابھی وہی دور چل رہا تھا نا مصطفیٰ بھائی کا، نہیں کر پا رہے تھے ہم لوگ۔ ایک دور تھا جس میں موقع ملا تو کیا اور کر کے دکھایا۔ اگر ہمیں کوئی ریپلیس کرتا تو اس کا موقع ایم کیو ایم دے چکی ہے۔ 93 میں الیکشن میں نہیں کھڑی ہوئی تھی، دوسری جماعتیں ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیتی۔ 2002 میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تو جماعت اسلامی آ کے اتنا مطمئن کر دیتی، یا اس سے پہلے فاروق ستار سے پہلے جماعت اسلامی کا دور تھا نا یہاں پر، اگر انہوں نے کراچی کی عوام کے دکھوں پر مرہم رکھ دیا ہوتا، میں کہتا ہوں مرہم بھی چھوڑ دیجیے، اس دکھ کو محسوس ہی کر لیا ہوتا، اس کا ذکر ہی کر دیا ہوتا، تو شاید ایم کیو ایم اتنی بڑی جماعت کبھی بھی نہ ہوتی۔ اگر میں اسپیسیفک آپ سے آخری یہ بات پوچھوں کہ 2018 کا الیکشن جس میں اب کہتے ہیں 50 دن یہ رہے گی اور ہوگی، تو آپ دعویٰ تو مشکل ہے، لیکن آپ کو سمجھتا ہے کہ اتنا اوپن کام کا کھلا موقع دیا جائے گا کہ آپ ایک اتنے ایم پی جس وقت ابھی آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے الیکشن کے حوالے سے حالات سازگار نہیں؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا ایک کا جواب تو آپ کو خود دینا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ موقع دیا جائے گا؟ اگر دیا گیا تو لوگوں کے پاس ابھی بھی ہماری تمام نالائکیوں کے باوجود پتنگ کے علاوہ کوئی دوسری چوائس موجود نہیں ہے۔ ہم مکمل طور پہ فیل نہیں ہوئے، ہمیں حالات نے جو باندھ کے رکھا ہے، چاہے ہماری اس وقت کی قیادت کے غلط فیصلوں سے، غلط الجھنے سے، جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ ہے، لیکن اگر موقع مل گیا تو مجھے لگتا ہے کہ صرف کچھ فیصلے ابھی فاروق بھائی خود کر لیں یا عدالتیں کر دیں، اس بحران سے جیسے نکلیں گے 1 مہینہ بہت کافی ہے ایم کیو ایم کو اپنی پرانی پوزیشن۔ میں ہاں یا نہ میں نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ اس وقت یعنی بہادر اور پیر قانونی الگ لڑے تو شاید زیادہ نقصان ہو، ساتھ لڑے تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ایم کیو ایم لڑے گی تو فائدہ ہوگا، اور اگر فیصلہ آ گیا، لیکن اگر کسی دوسرے کے پاس، ہمارے پاس یا فاروق بھائی کے پاس کسی کے پاس پتنگ نہیں، اگر ہمارے پاس پتنگ نہیں ہوگی تو ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن لڑنا چاہیں۔ ہم کراچی کے مینڈیٹ کو تقسیم ہونے کی کسی بھی کوشش، یعنی اگر آپ کے پاس انتخابی نشان پتنگ نہیں ہوا تو اگر ہم ایم کیو ایم نہیں ہوئے تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہم ایم کیو ایم کو بچا رہے ہیں، خود کو نہیں بچا رہے۔ اور وہ اگر عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ڈاکٹر فاروق ستار ہی کی پتنگ الیکشن کمیشن نے ان کے پاس نشان اور وہ لڑیں، تو پھر آپ وڈرا ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے وڈرا ہو جانا چاہیے، کم سے کم میں تو اس کا حصہ نہیں بنوں گا کسی بھی تقسیم کا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی صاف گوئی سے یہ بات کی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ جی رابطہ کمیٹی اور پورا ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پتنگ کا نشان ہمارے پاس نہیں ہوا، الیکشن کمیشن نے نہیں دیا اور ایم کیو ایم نہیں ہوئی، تو شاید یہ اپنے کو وڈرا بھی کر لیں۔ لیکن دیکھیں جس طرح کی بات چیت چل رہی ہے اس بارے میں کہنا تو مشکل ہے، لیکن آثار تو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی کیا آثار نظر آ رہے ہیں اس میں کیا گفتگو کروں، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو۔